بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم يسقى من ماء سديد يتجرعه ولا يصعد رغيفه ويأتيه الموت من كل مقام وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا کفر ایسی جہالت ہے اور کافر ایسے اندھے ہیں کہ انبیاء سے کہنے لگے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. انبیاء علیہ السلام جب تک مبعوث نہیں ہوتے اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا اعلان نبوت کا اور احکام نازل نہیں ہوتے کہ یہ لوگوں کو پہنچائے جائیں تب تک تو وہ تبلیغ نہیں کرتے. لیکن بچپن سے پیدائش سے لے کر بعثت تک کا زمانہ بھی جو نبی کا ہوتا ہے وہ نہایت مقدس پاک اور کھرے کردار کا ہوتا ہے. نبوت سے پہلے جو پاکیزگی طہارت قرب الہی کی تمنا نیکی سچائی انبیاء علیہ السلام کے کردار عالی میں ہوتی ہے اسے نبی کی ولایت کہتے ہیں. یعنی ہر نبی کو بعثت سے پہلے ایک خاص درجہ ولایت کا حاصل ہوتا ہے جو صرف نبی کے لیے ہوتا ہے، غیر نبی کو وہ نصیب نہیں ہوتا. امت میں غیر نبی کو ولایت نصیب ہوتی ہے لیکن ولی کی ولایت اور نبی کی ولایت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا خود ولی میں اور نبی میں ہے. نبی کی شان بہت بلند ہوتی ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے اور ولایت تو اس کے اتباع سے، اس کی غلامی سے، اس کے احکام پر عمل کرنے سے، اس پر ایمان لانے سے نصیب ہوتی ہے. تو نبی کی ولایت اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے جو
نبی کو پیدائشی طور پر نصیب ہوتی ہے، اور کوئی نبی اللہ کا پیدائش سے لے کر بعثت تک بھی کسی نافرمانی کا مرتکب نہیں ہوتا، ایک خاص درجہ ولایت کا نصیب ہوتا ہے۔ لیکن کافر ایسے بے وقوف ہیں کہ جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے ان کی پچھلی زندگی پر غور نہیں کیا کہ ان کی زندگی تو ہم سے الگ ہے، ہماری طرح انہوں نے نہ بتوں کی پوجا کی، نہ انہوں نے جھوٹ بولا، نہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا، نہ کسی کو غلط رائے دی، تو ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ان کی عظمت کی گواہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے کی زندگی کی بھی قسم کھائی ہے کہ آپ کی پہلے کی زندگی بھی آپ کی نبوت پہ گواہ ہے، اتنی پاکیزہ، اتنی طاہر و مطہر ہے، اتنی نیکی میں بسر ہوئی۔ تو جب انبیاء نے اعلان نبوت فرمایا تو کافر کہنے لگے، ان بے وقوفوں نے یہ سمجھے رکھا کہ جب تک انہوں نے اعلان نہیں فرمایا شاید یہ ہمارے ہی مذہب کے پیروکار ہیں۔ کفر محض ایک گمراہی ہوتا ہے اور کفر کی حدود و قیود نہیں ہوتی۔ ہندوستان کا ایک سابق وزیر اعظم بھی تھا ہندو، تو اس کا ایک انٹرویو ہو رہا تھا، میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا۔ اس نے سوال کیا کہ تم ہندو ہو تو کوئی وجہ ہوگی کہ تم نے ہندو مت کو قبول کیا ہوا ہے اور اس پر جمے ہوئے ہو، تو تمہیں اس میں کیا سچائی یا کیا خوبی نظر آئی کہ آپ ہندو ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں اس لیے ہندو ہوں کہ کوئی ایک دفعہ ہندو ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی کرتا رہے، ہندو مت سے خارج نہیں ہوتا، رہتا ہندو ہی ہے۔ اب یہ خوبی نہیں، یہ خامی ہے۔ کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو اس کی کوئی حدود و قیود ہوں گی۔ آپ کے پاس دولت ہے تو اس کی حد ہوگی، آپ کے پاس سونا ہے تو اس کی لمبائی چوڑائی موٹائی کوئی حد ہوگی، آپ کے پاس ہیرا ہے اس کی کوئی حد۔ جب پاس ہے ہی کچھ نہیں تو حد کس بات کی ہوگی؟ کفر میں جب کوئی بنیاد ہی نہیں ہے تو اس کی حد کیا ہوگی؟ لہذا کفر کی حدود و قیود نہیں ہوتی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زمانے میں یہ چکوال سے آگے جو قصبہ ہے بھون، یہاں تقریر فرما رہے تھے، متحدہ ہندوستان تھا اس وقت۔ تو ایک ہندو نے چٹ بھیجی سوال لکھ کر کہ ہمارے ہاں ہندوؤں میں جب شادی ہوتی ہے تو پھر طلاق وغیرہ کا کوئی تصور نہیں، نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، تو مسلمانوں میں تو پھر دوسرے دن طلاق ہو جاتی ہے، تو لہذا ہندو مت بہتر ہے۔ شاہ صاحب بڑے مزے کے آدمی، انہوں نے فرمایا چٹ پڑھ کر جو ساتھ لوگ تھے کہ کوئی دھاگا لے آؤ۔ اب دھاگا سٹیج پر کہاں سے آتا؟ تو وہ کسی نے نالے سے کھینچ کر اتنا سا دھاگا نکال دیا۔ فرمانے لگے چاقو بھی لے آؤ، وہ چاقو بھی لے آئے۔ فرمایا اس دھاگے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑو، پکڑا، چاقو سے کاٹا۔ فرمایا کچھ کٹ گیا؟ لوگوں نے کہا جی کٹ گیا۔ فرمایا اب دھاگا پھینک دو، دونوں ہاتھ ایسے کرو، بیچ میں کئی بار چاقو گھمایا، کچھ کٹا؟ جی کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا تمہارا نکاح ہوتا ہی نہیں، طلاق کہاں سے ہوگی؟ کوئی چیز ہوگی تو ٹوٹے گی، کسی چیز کا وجود ہوگا تو وہ سلامت رہے گی یا ٹوٹے گی، جب ہے ہی کچھ نہیں تو ٹوٹنا کیا ہے؟ تو کفر میں کوئی حدود نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے اپنی نادانی سے یہ سمجھے رکھا کہ یہ بھی ہمارے عقیدے پہ ہیں، چلو شریف آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کوئی غلطی نہیں کرتے،
مزیدار آدمی ہیں، لیکن نظریہ شاید ان کا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے۔ جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کا تو ایک اچنبے میں رہ گئے کہ یہ کیا، انہوں نے تو نیا مذہب آج گھڑ لیا، حالانکہ وہ حق پر تو شروع سے تھے۔ ان کے ساتھ ناجائز حرام کھانا نہیں کھاتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، ناجائز کام نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ تو ان کی کوئی بات ملتی نہیں تھی۔ لیکن کفر ایسا اندھا ہوتا ہے کہ وہ کفر میں جو مرضی ہے کرتا رہے، اچھا کرے یا برا کرے، ہے تو ہمارے ساتھ۔ جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا تب انہیں احساس ہوا کہ نہیں، انہوں نے تو کوئی نئی بات شاید آج گھڑ لی ہے۔ جس چیز کو نبوت کی حقانیت کی دلیل بننا چاہیے تھا، اگر ان میں شعور ہوتا تو وہ چیز ان کی نبوت کی مخالفت کی بنیاد بن گئی، اور کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ یا تو ہمارے ہی دین میں واپس آ جاؤ، جیسے آج انہوں نے چھوڑ دیا، حالانکہ انہوں نے شروع سے ان کا عقیدہ تو اپنایا ہی نہیں تھا۔ تو ہمارے ہی عقیدے میں واپس آ جاؤ، یا ہم تمہیں اپنے شہروں سے، اپنی زمین سے، اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اب یہ صورتحال دوسری ہو گئی۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا نبی مبعوث ہوتا ہے، کوئی خوش نصیب ایمان لاتے ہیں، بد نصیب قبول نہیں کرتے، لیکن ان کی دنیاوی مہلت جو ہے وہ ان کے پاس رہتی ہے اور کام چلتا رہتا ہے۔ جب اس سے ہٹ کر وہ نبی کی مخالفت پہ آ جائے تو پھر اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ مخالفت پہ چلے گئے کہ یا تو ہمارے عقیدے پہ واپس آ جاؤ، یا ہم آپ کو ملک سے نکال دیں گے، شہروں سے، اپنے شہروں سے نکال دیں گے، ملک بدل کر دیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو ان کے پروردگار نے انبیاء پر وحی فرمائی کہ ایسے ظالموں کو اب ہم تباہ کر دیں گے۔ انہوں نے جب نبوت سے ٹکر لی ہے تو اب یہ بچ نہیں پائیں گے، اب ان کی بربادی کا وقت آ گیا۔ اسی طرح اہل مکہ اپنی کرو فر سے رہے، موج میلہ کرتے رہے، مسلمانوں کو ایذا دی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے رہے، لیکن جب انہوں نے انتہا کر دی اور مجبور کر دیا ہجرت پر تو پھر اس کے بعد بچ نہیں سکے، پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ جو خوش نصیب تھے انہیں ایمان نصیب ہو گیا، ورنہ بدر میں مارے گئے، احد میں مارے گئے، فتح مکہ کے موقع پر قصہ ہی ختم ہو گیا، رہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو آگاہ فرمایا کہ ہم ظالموں کو تباہ کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد اسی زمین پر آپ اور آپ کے پیروکار آباد رہیں گے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں آباد رہنے کے لیے اتباع نبوت شرط ہے، لیکن ہمیں اگر یہ سمجھو کہ دنیا میں آباد رہنا کہتے کس کو ہے، ہم سمجھتے ہیں حکومت مل جائے بڑا آباد ہے، دولت مل جائے بڑا آباد ہے۔ نہیں، سکون قلب میسر ہو تو ایک جھگی بھی محل سے بہتر ہے، سکون قلب میسر ہو تو سوکھی روٹی بھی بڑے بڑے کھانوں سے بہتر ہے۔ اگر سکون قلب میسر ہو تو مزدوری کر کے بندہ بادشاہ سے زیادہ خوش رہتا ہے۔ وہ ایک حکایت لکھتے ہیں نا کہ کسی بادشاہ نے صبح اٹھ کر محل کی کھڑکی سے جھانکا تو دور خالی زمین پر پتھروں پر ایک شخص سو رہا تھا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ساری رات شاہی بستر پہ تو مجھے نیند نہیں آئی، کروٹیں لیتے بسر ہو گئی، کبھی آنکھ لگ گئی، کبھی جاگ گئے، یہ کیسا شخص ہے اور کتنا بے فکرہ ہے کہ پتھروں پہ پڑا ہے اور ڈٹ کر سو رہا ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس کو صبح حاضر کیا جائے، کارندے پکڑ کر لے آئے، دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا
کہ تمہاری رات کیسی گزری؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت کچھ تو آپ جیسی گزر گئی اور باقی آپ سے بہت بہتر گزری۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پتھروں پہ لیٹا ہوا تھا، میں شاہی محل میں شاہی بستر پہ تھا، تو اس کی میرے جیسی کیسی گزری؟ اس نے کہا اس کی تفصیل مجھے سمجھ نہیں آئی، تفصیل بتا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت جب آپ سو گئے میں بھی سو گیا تو میری رات آپ جیسی ہو گئی۔ اب جب بندہ سو گیا تو اسے کیا پتہ ہے وہ شاہی بستر پہ ہے یا زمین پہ ہے، جیسے آپ کا سمجھ۔ جتنی دیر میں جاگتا رہا میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور آپ جتنی دیر جاگتے رہے پریشان ہوتے رہے، تو میری وہ جو رات ہے وہ آپ سے بہتر گزری، میری یاد الہی میں گزری، آپ کی سلطنت کے بکھیڑوں میں گزری۔ تو جب جاگتا رہا میں بھی آپ بھی جاگتے رہے تو وہ وقت میرا آپ سے بہتر تھا، میں سو گیا آپ بھی سو گئے، وہ آپ جیسا تھا۔ تو ظاہری حالات سے تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ گاروں کو گناہ پہ ڈھیل دے دی جاتی ہے، اللہ اور مہلت دے دیتا ہے کہ اچھا اور کر لو، اگر تم نے یہی راستہ اختیار کیا ہے تو کر لو، اپنے لیے بوجھ تیار کر رہے ہو، جتنا سر پر ڈالنا ہے ڈالو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آباد ہے، حالانکہ وہ آباد نہیں ہوتا، اس کی ظاہری کرو فر پہ نہ جائیے، اس کی پریشانیاں بھی دیکھیے، اس کے اندر کیا کیا مصیبتیں پل رہی ہیں اور اسے کتنی فکروں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس دولت آ گئی یا وہ عہدیدار ہو گیا یا وزیر بن گیا یا صدر بن گیا وزیر اعظم بن گیا تو وہ بڑی موج میں ہے۔ حقیقتاً دل کی دنیا اللہ کی یاد سے آباد ہوتی ہے، دولت سے نہیں۔ تو فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، انبیاء کو وحی کی گئی کہ ہم ان ظالموں کو تباہ کر دیں گے۔ جب انہوں نے نبوت سے ٹکر لی، نبی سے ٹکر لی تو نہیں بچ پائیں گے، اور آپ کو آباد رکھیں گے ان کے بعد اسی زمین پر۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ ہمیشہ ان لوگوں سے یہ سلوک کیا جائے گا کہ انہیں باقی رکھا جائے اور ان کے مخالفین کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں لمن خاف مقامی، جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑا ہونے کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ وخاف وعید، اور میرے وعدوں سے، میرے عذاب سے، میری گرفت سے ڈرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، عملی زندگی میں ان لوگوں کا انعام ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، انبیاء علیہ السلام کو جب بہت پریشان کیا گیا، جب زندہ رہنے کے وسائل تک بند کر دیے گئے، تو پھر انہوں نے کفار پر فتح چاہی، پھر انہوں نے اللہ سے مدد چاہی کہ یا اللہ دنیاوی وسائل تو ان کے قبضے میں ہیں، انہیں تو نے مال و دولت اور جاؤ حشم دے رکھا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تو نے فرعون کو تزک و حشم، حکومت و سلطنت، اقتدار و اختیار اور مال و دولت کی فراوانی دے دی ہے، تو اس نے مجھے اتنا پریشان کر دیا ہے کہ اب اس کے دل پہ مہر کر دے، ان کے مالوں پہ مہر کر دے، اب انہیں توبہ ہی نصیب نہ ہو، یہ جائیں جہنم میں۔ تو پھر وہ مال و دولت، تزک و حشم نابود ہو گیا، پھر ان کے کس کام آیا؟ انبیاء نے جب فتح چاہی، کوئی راستہ زندگی کا کفار نے باقی نہ چھوڑا، اور انبیاء نے اللہ سے مدد چاہی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو ہر ضدی اور سرکش تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی تھی، ان کے پاس حکومت تھی، اقتدار تھا، دولت تھی، اختیارات تھے، چلو چھن گئی، ختم ہو گئی، مارے گئے، موت آ گئی، تباہ ہو گئے، عذاب آ گیا، مر گئے، مٹ گئے،
چلو مٹ جاتے تو جان چھوٹ جاتی، فرمایا یہ مٹیں گے نہیں، دنیا کے عذاب سے جب تباہ ہوں گے من ورائہ جہنم، تو اس کے پیچھے پھر جہنم تیار ہو۔ کفار کی مخالفت جو تھی انبیاء علیہ السلام سے، اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اگر اسی بات پر ہوتی کہ دنیا میں وہ تباہ ہو گئے، ان کا اقتدار جاتا رہا، مال و دولت جاتا رہا، ان کی شان و شوکت جاتی رہی، چلو مٹ گئی تو جان چھوٹ جاتی ہے۔ جب دنیا میں تباہ ہوتے ہیں تو اگلا قدم دوزخ میں ہوتا ہے۔ یسقا من ماء صدید، اور فرمایا دوزخ کا ایک ہی پہلو دیکھ لو کہ جو انہیں پینے کے لیے ملے گا وہ پیپ اور خون کا امیزہ ہوگا۔ دوزخیوں کا جو مشروب ہوگا وہ انہی پر جو عذاب ہوگا، جو زخم لگیں گے، جو پیپ پڑے گی، جو خون بہے گا، اسی کا جو امیزہ بن جائے گا وہی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت۔ اب اس کی بدبو، اس کی غلاظت پینے بھی نہ دے گی اور دوزخ کی پیاس چھوڑنے بھی نہ دے گی۔ تو فرمایا وہ گھونٹ گھونٹ پئیں گے جیسے کوئی بہت کڑوی کسیلی زہریلی دوا کسی کو دی جائے تو تھوڑی تھوڑی کر کے پیتا ہے، پینے بغیر رہ بھی نہ سکیں گے کہ جو پیاس ہے وہ بھی دوزخ کی آگ نے تپا کر لگائی ہوئی ہے، پینا بھی پڑے گا، پی بھی نہیں سکیں گے، تو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے، اور ہر گھونٹ کے ساتھ ایسا لگے گا جیسے موت آ رہی ہے، جیسے سکرات الموت طاری ہو رہی ہے، جیسے فرشتے نے گلا پکڑ لیا ہے، جیسے فرشتہ روح کھینچ رہا ہے، لیکن موت آئے گی نہیں۔ گھونٹ گھونٹ پئیں گے اور ہر گھونٹ کے ساتھ ایسا لگے گا جیسے موت آ گئی، وہی سختی موت کی اور وہی گلے کی خشکی اور وہی گلے کی تکلیف اور دکھ، لیکن موت آئے گی نہیں۔ ہر لمحے وہ اتنی تکلیف ہوگی جیسے کافر کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ کافر کی موت بھی تو بڑی عبرتناک ہوتی ہے۔ تو من ورائہ عذاب غلیظ، اور اس پہ بس نہیں ہوگا، اس کے پیچھے اور اس سے بڑے بڑے عذاب ہوں۔ یعنی دوزخ کی مصیبت یہ ہے کہ جو عذاب ارشاد فرما دی اس پر بس نہیں ہوگی، ہر آنے والا لمحہ ان عذابوں کی کیفیت میں شدت اور سختی پیدا کرتا چلا جائے۔ جس طرح اہل جنت کے لیے انعامات ہوں گے کہ ایک ہی درخت کا پھل انہوں نے توڑا، اس میں سے ایک لقمہ لیا، اس کی لذت بہت تھی، دوسرا لیں گے تو اس کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی اسی پھل میں۔ پانی پئیں گے تو ایک گھونٹ کی جو لذت ہوگی اسی گلاس سے دوسرا گھونٹ پئیں گے تو اس کی لذتیں کہیں زیادہ ہوں گی، یعنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ اسی طرح جہنم میں عذابوں کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب رہی ایک اور بات کہ کافر بھی بعض اوقات بھلائی کا کام کر دیتے، نیکی کا کام کر دیتے۔ ایک راستہ بنوا دیا کسی کافر نے، کہیں کنواں بنوا دیا رفع عامہ کے لیے، اسپتال بنوا دیا۔ ہمارے پاس ابھی یہاں تالاب ہیں ہندوؤں کے ناموں پر، آپ کے بڑے مشہور اسپتال وہ لاہور میں سرگنگا رام اسپتال، گلاب دیوی اسپتال، یہ سارے ہندو تھے، رفع عامہ کے لیے انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کر کے بنائے۔ تو نیکی تو ہے، نیکی تو نیکی ہے، مومن کرے یا کافر کرے۔ تو بار الہ ان نیکیوں کی بھی کوئی رعایت انہیں جہنم میں ملے گی، عذابوں میں کوئی کمی آئے گی؟ فرمایا نہیں۔ یہ نیکیاں آخرت کو تو یہ مانتے نہیں تھے، نہ اللہ سے ان کا ایمان تھا، نہ انہوں نے نبی کو مانا۔ تو اگر انہوں نے کوئی نیکی بھی کی ہے تو نہ وہ اللہ کے لیے ہے، نہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، نہ آخرت کے لیے۔ کوئی نیکی بھی کی ہے تو صورتاً وہ نیکی ہے،
لیکن ان کی غرض یا دنیاوی شہرت ہوگی، یا اس سے پیسہ کمانا ہوگا، دولت کمانا ہوگی، یا کوئی اور غرض دنیاوی ہوگی۔ آخرت کو تو یہ مانتے نہیں، آخرت کے لیے تو انہوں نے کیا کچھ نہیں۔ تو اللہ کی مرضی، اگر ان کا مقصد اس سے شہرت حاصل کرنا ہے تو انہیں دنیا میں دے دے، تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی۔ اب جن کے نام پر ابھی تک اسپتال چل رہے ہیں ہندوؤں کی، ان کو دنیا کی شہرت تو ملی گئی۔ آخرت کے لیے فرمایا ان کے کفر کی آندھیاں ان نیکی کے تنکوں کو اڑا لے گی۔ ان کا عالم آخرت میں یہ ہوگا، مثل الذین کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہوگی، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے تیز آندھی کے دن کوئی آندھیاں ان اعمال کے تنکوں کو اڑا لے جائے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ بچے۔ صورتاً جو نیکی انہوں نے کی، اس کے پیچھے بھی ان کی کفر کی آندھیاں تھیں۔ وہ آخرت کے لیے، اللہ کے لیے تو تھی نہیں، انہوں نے اللہ کو، اللہ کے نبی کو، آخرت کو تو مانا ہی نہیں۔ تو جب آخرت پہ یقین ہی نہیں تو نیکی آخرت کے لیے کیوں کریں گے؟ دنیا میں دنیا کے لیے کی، تو جب کفر کی آندھی چلی تو نیکی کے تنکوں کو اڑا کر لے گئی۔ لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء، زندگی بھر جو کچھ کرتے رہے اس میں کوئی اچھا بھی تھا تو ان کے کسی کام نہ آیا، اس کفر کی ظلمت میں ڈوب کر تباہ ہو گیا۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بہت بڑی، دور کی، بہت ہی زیادہ گمراہی ہے اس زوم میں رہنا۔ یہ زوم صرف کافروں کو نہیں ہوتا، ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کسی سے رشوت نہیں لیتا، اگر نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، تم نمازیں پڑھو۔ بے اعمال کی فلاح اور نماز کی فرضیت دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک دوسرے کا بدل نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ خیرات بانٹتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے تو نماز چھوڑ دے، نہیں، وہ کرتا ہے تو اس کا اپنا مقام ہے۔ نماز کی فرضیت اور اس سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اس کا اپنا مقام۔ عجیب بات ہے، دین کے معاملے میں یہ کہتے ہیں، دنیا کے معاملے میں نہیں کہتے۔ سارا دن کوئی فروٹ کھاتا رہے، بسکٹ کھاتا رہے، چائے پیتا رہے تو کہتا ہے یار آج کھانا نہیں کھایا، آج مر گئے۔ بھی کھانے سے 2 گنا تو کھا چکے ہو۔ اسے کھانا کو نہیں مانتا جب تک گندم کی روٹی نہ ملے، تو کہتے ہیں آج کھایا نہیں، اسے متبادل نہیں سمجھتے۔ اعمال میں کوئی ایک بھلا کام کر لیں تو اللہ کا احسان مانو، اس نے یہ بھلائی بھی دی، لیکن وہ فرائض سے مستثنا تو نہیں کرتی۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہتے ہیں یار کیا ہوا، میں نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا، یا میرا حلیہ انگریزوں جیسا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں غریبوں کی مدد کرتا۔ بھئی جب بنیاد ہی جس پر نیکی نے نیکی بننا تھا وہ تم نے چھوڑ دی تو وہ نیکی کیا رہی؟ ہر چیز اپنے مقام پہ، اپنی بنیاد پہ اچھی لگتی ہے۔ تو فرمایا یہ کافروں کو جو یہ زوم ہے کہ ہم نے کنواں کھدوا دیا، ہم نے ہسپتال، یہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ بغیر ایمان کے چیزیں بے بنیاد ہوتی ہیں اور کفر کی آندھیوں میں اڑ جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ میں نے یہ تو کر دیا، وہ نہیں کیا۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ ہر حکم پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا دنیا میں دیکھ لو، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم دیکھتے نہیں ہو آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز جس کام کے لیے تخلیق کی گئی ہے وہی کام وہ کرتی ہے، دوسرا نہیں کر سکتی۔ آم کا پودا لگاؤ گے تو اس پر آم ہی لگیں گے۔ اب کہو آم کے پودے پہ سیب لگ جائے، نہیں لگے۔ کیکر لگاؤ گے تو اس پر کانٹے ہی اگیں گے، اب کہو کہ کیکر پر انگور لگ جائے، نہیں لگے۔ یعنی جو چیز فطری طور پر بھی اگتی ہے، بنتی ہے، قدرت بناتی ہے، اس کا بھی یہ اصول ہے کہ ہر چیز ایک کام کے لیے وہ دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ آسمانوں میں غور کر لو، زمینوں میں غور کر لو، اور پھر یہ بھی یاد رکھو
کہ اللہ قادر ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ قادر ہے تم سب کو تباہ کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، نئے لوگ آئے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ہے۔ آج جن گھروں، جن شہروں، جن گاؤں میں ہم رہتے ہیں، ہم نہیں تھے تو یہ آباد تھے، ہمارے آباء و اجداد آباد تھے، وہ بھی اسی طرح دعوے کرتے تھے یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ جانور میرے ہیں۔ کہاں گئے وہ؟ آج ہم اس پہ نازاں ہیں، ہمارے ہیں، کل ہم بھی نہیں ہوں۔ ان الارض للہ یرثھا من یشاء، زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، امانت ہی دینی ہے، چند اس نے رہنا ہے، کسی نے ہمیشہ رہنا نہیں۔ آج ہمارے پاس جو زمینیں ہم سے پہلے کسی اور کے پاس تھیں، ہمارے بعد اللہ جانے کس کے پاس ہوں۔ تو ہر چیز اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، اور یہ یاد رکھو جو نعمتیں بھی وہ دیتے ہیں ان پر اتنا ہی شکر واجب ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ قادر ہے کہ تمہیں تباہ کر دے، تمہیں اٹھا لے اور تمہاری جگہ دوسری نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں خاندانوں میں، نسلوں میں۔ اب ہمارے اجداد کہاں ہیں؟ ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہم ناموں سے واقف ہیں، وہ لوگ گزر گئے۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں، جنہیں وہ اکثر وہ ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں، بلکہ تیسری پشت کو تو میرا خیال ہے آج کے لوگ تو تیسری پشت کو تو جانتے ہی نہیں، اور وہ تو دور کی بات ہے۔ اپنے ساتھ کا بھائی ہم اپنے ہاتھوں دفن کر کے آتے ہیں، اور سال دو سال بعد قبرستان سے گزروں تو ہمیں قبر نہیں ملتی کہ وہ کہاں دفن کیا تھا۔ وہ قبرستان آگے بڑھ جاتا ہے، ایک نئی مخلوق آ جاتی ہے، وہ قبروں میں گم ہو جاتی ہے، سوائے اس کے اوپر کوئی کتبہ وغیرہ لگا ہو تو ہم وہ بھی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ قادر ہے تمہیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تھوڑی سی مہلت ہے تمہارے پاس، اپنی زندگی کو سنوار لو، بنا لو۔ اس تھوڑے سے وقت میں دائمی زندگی بن جاتی، اور اسی تھوڑے سے وقت میں دائمی زندگی تباہ ہو جاتی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، قیامت کا دن یقیناً آنے والا ہے، ہر فرد کو اللہ کے روبرو کھڑا ہو، حجابات ہٹ جائیں گے، ہر بندہ ذاتی طور پر اللہ کے روبرو حاضر ہوگا، تو آخرت کے حقائق کھلیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت بھی اللہ کریم سامنے کر دیں گے، ایسے نظر آئے گی جیسے ہمارے پاس کھڑی ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، دوزخ بھی قریب کر دی جائے گی، سب دیکھو دوزخ بھی نظر آ رہی ہے، جنت بھی نظر آ رہی ہے۔ اب کافر جو گرفتار بلا ہے اس کے لیے تو دوہری حسرتیں بن گئیں کہ جنت نہ جانے کا دکھ اور دوزخ جانے کا خوف۔ مومن کے لیے مقام شکر بڑھ گیا کہ دوزخ سے بچ جانے کا شکر اور جنت پانے کا شکر، اس کے لیے خوشی دوگنی ہو گئی، اس کے لیے دکھ دوگنا ہو گیا۔ تو وہ جو یہ پیروکار ہوتے ہیں، یہ چمچے جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ اپنے بڑے بڑوں سے کہیں گے فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ جو عام پیروکار ہوتے ہیں لوگ اور ان کے پیچھے لگ کر ساری زندگی گمراہی کی نظر کر دیتے ہیں، وہ ان بڑے بڑوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم نے تو ساری عمر تمہاری پیروی کی، تمہارے پیچھے چلے، تمہارے احکام مانے، تمہاری غلامی کی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، آج مشکل بن گئی ہے، تم کہتے تھے ہم تمہارے بڑے کام کریں گے، آج کوئی تھوڑا سا عذاب الہی ہم سے ہٹا دو، سارا نہیں تو کچھ کمی تو کر دو، کچھ تو ہمارے کام ہو، ہم نے جو عمریں تمہارے پیچھے ضائع کر دیں، ایمان تک تم پر لٹا دیا، اعمال تمہارے پیچھے لگ کر کرتے رہے، تو آج کچھ تو ہمارا بھلا کرو اور ہم سے
هل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کوئی تھوڑا بہت تو عذاب الہی ہم سے ہٹوا دو اور تھوڑی سی اس میں کمی کرا دو. تو وہ بڑی کھری سی بات کریں گے، وہ کہیں گے تم بھی بدھو تھے، بے وقوفو، جب ہم خود گمراہ تھے تم ہمارے پیچھے کیوں چلتے تھے؟ تمہیں اللہ نے خود عقل دی تھی اور احساسات دیے تھے، آنکھیں دی تھیں، سوچ دی تھی، سمجھ دی تھی. جب تم دیکھ رہے تھے کہ ہم گمراہ ہیں تو تم ہمارے پیچھے کیا لینے آ گئے؟ قالو لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا، ہمارے توبہ کی توفیق ہمیں ہو جاتی، ہم سیدھے راہ پہ آ جاتے تو ہم تمہیں بھی سیدھے راستے پہ لے آتے، ہم بھی بچ جاتے، تم بھی بچ جاتے. اب ہم خود گمراہ تھے، تم دیکھتے، بھالتے، سمجھتے، ہماری گمراہی میں پیچھے کیوں آئے؟ سواء علینا اجزینا ام صبرنا، اب تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی برابر ہے کہ ہم شور کریں، چیخیں، چلائیں یا صبر کریں، برداشت کریں. دونوں صورتوں میں ملنے والا کچھ نہیں، جو ہو رہا ہے وہ ہوتا چلا جائے گا. ما لنا من محیص، اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں. جس کا دامن تھاما ہے، جس کے پیچھے چلے ہو، اس کے ساتھ اب بھگتو. اب کوئی بچنے کی امید نہیں ہے، شور کریں یا صبر کریں برابر ہے. اللہ کریم توفیق دے، احساس دے اور بندے کو برائی اور بھلائی کی تمیز عطا کرے، برائی سے پناہ دے اور نیکی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.